السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورۃ الواقعہ کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی آیات 96 ہیں، رکوع اس کے 3 ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کے سورہ کا نمبر 56 ہے، نزول کے اعتبار سے 46 ہے۔ سورہ الواقعہ کو واقعہ کیوں کہتے ہیں؟ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور چونکہ آغاز میں یہ قیامت کا ذکر آیا ہے تو اس لیے اس کا نام سورۃ الواقعہ ہے، اور مکیہ ہے۔ مکی سورت کے 3 ہی موضوع ہوتے ہیں: رسالت، توحید، آخرت۔ یعنی کہ ایسی خوبصورت انداز میں قرآن بات کرتا ہے کہ آپ کو ہر موقع پر محسوس ہوگا کہ الگ ہی یہ اس کی دلیل ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں ابو بکر، مجھے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ النبا، سورہ التکویر اس نے بوڑھا کر دیا۔ اصل میں اس میں سب میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کے مناظر ہیں۔ تو اس نے مجھے قیامت کی ہیبت، اس کے خوف نے، دہشت نے بوڑھا کر دیا۔ حالانکہ آپ بخشے ہیں، آپ نے شفاعت کرنی ہے۔ پھر باقی وہ دوسری بات میں نے ریکارڈ بھی کروا دی تھی، تو پھر عرض کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ سورہ واقعہ روز پڑھنے سے پاکہ نہیں آئے گا۔ بالکل روایات آ رہی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، بلکہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے تو اس کو موضوع تک کہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کا کوئی عمل ہے وہ جاری رکھے، نیت بدل لے، عمل نہ چھوڑے کہ بھی ٹھیک ہے، قرآن ہے نا، باعث برکت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ عمل کرے چاہے تھوڑا ہو، ہمیشہ کا ہو۔ تو میں بھی پہلے روز پڑھا کرتا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں، یہ نہیں ضروری کہ آپ اس کو مانیں۔ مجھے نقصان ہوا تھا، یعنی کہ آپ جو نفلی کام ہے نا، جو آپ کا جاری ہے، وہ جاری رہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو وہ یہ فاقے والی بات بڑا کمزور ہے۔ کتنے ہی ہیں مولوی جو پڑھتے ہیں پھر بھی غریب ہی ہے نا ایسا۔ لیکن بہرحال اس سے انکار نہیں کہ قرآن جہاں سے بھی پڑھ لیا جائے باعث برکت ہے۔ تو اس لیے میں تو ہرگز یہ بات نہیں کہوں گا کہ وہ چھوڑ، نیت بدل۔ اب الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی۔ یہ اذا نا، اذا فعل ماضی پر آئے نا تو وہ مستقبل کا معنی دے دیتا ہے۔ تو قیامت کے اصل میں کئی نام ہیں۔ ہمارے ہاں تو قیامت مشہور ہے نا، لیکن قیامت کے کئی نام ہیں۔ جس طرح اللہ، یہ اسماء الحسنہ میں اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن صفاتی نام دیکھیں نا 99 کتنے ہیں۔ اسی طرح جب ہم لفظ قیامت بولتے ہیں تو یوں سمجھ لیں یہ قیامت کا ذاتی نام ہے، جو اللہ نے برپا کرنی ہے مرنے کے بعد ہماری۔ لیکن اس کے اور بھی کئی نام ہیں۔ اس میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے۔ یا دوسری مثال لینے، قرآن کا اصل نام قرآن ہے، فرقان بھی کہتے ہیں، مجید بھی کہتے ہیں، قرآن مجید۔
تو اسی طرح الواقعہ یہ قیامت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ واقعہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی یہ واقعہ ہوا ہے، تو چونکہ وہ بھی واقعہ ہونا ہے اس لیے اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے؟ دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ واقعہ اسے کہتے ہیں جو ماضی میں ہو چکا ہو، یار یہ واقعہ ہوا تھا، تو اللہ کے نزدیک، اللہ کے علم میں گویا وہ قیامت آ کر گزر چکی ہے، اس لیے اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ یوں نہ سمجھو وہ آنے والی ہے، وہ واقعہ ہے، وہ واقعہ ہو چکی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ تم یوں سمجھو کہ دنیا میں آئے ہی نہیں، ہمیشہ آخرت ہی میں رہے ہو۔ نصیحت کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الواقعہ، اور یہ جو گول طے کہتے ہیں یہ مبالغے کیا، یعنی کہ لازماً یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ تو ماضی کی چیز کو کہتے ہیں، اچھا سیغے بھی ماضی کے، وقعاتی۔ جیسے میں آپ سے پوچھا مغرب کے ٹائم آپ کدھر تھے، آپ پورے یقین کے ساتھ گئے فلاں جگہ پر تھا، کوئی شک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالی آخرت کی بات ایسے کرتے ہیں جیسے وہ گزرا ہوا ماضی ہو۔ لیسا لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کا واقعہ ہونا کوئی جھوٹ۔ یعنی کہ یہ کافر لوگ جٹلاتے تھے یہ جھوٹی بات ہے، قیامت کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے واقعہ ہونے میں تم کہتے ہو جھوٹ ہے، اللہ جو سب سے بڑھ کر سچے ہیں، لیسا لوقعتها کاذبہ، اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور یہ بھی گول کہتے ہیں تا مبالغے کی ہے، یعنی کہ بالکل قطعی قسم کا جھوٹ ہے ہی نہیں۔ خافضۃ رافعہ، خافض کہتے ہیں پست کرنے والا، ذلیل کرنے والی، یعنی کہ یہ قیامت کی ایک صفت ہے کہ وہ پست اور ذلیل کر دے گی ان کو، متکبرین کو، جو بڑے بڑے کافر تھے، نمرود، شداد، فرعون، جو اپنے تکبر کیا کرتے تھے، تو ان کو پست کر دے گی، ذلیل کر دے گی۔ اب ذلیل کرنے کے بڑے طریقے ہیں، وہ بہت اس کے وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں آ رہا ہے کہ جو متکبر ہوں گے قیامت نے چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ چونٹی حقیر ہوتی ہے نا، پاؤں تلے روندی جاتی ہے، تو پہچانے جائیں گے کہ یہ نمرود فلاں فلاں ہیں، چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، تو یہ ذلت ہے، پاؤں تلے روندے جائیں گے۔ دوسری ذلت یہ ہے ان کی کہ وہ پست کر دے گی، ذلیل کر دے گی، جن کے سامنے انہوں نے جھوٹی عزت بنائی ہوئی تھی، تو اس سے بڑھ کر ہو کیا کہ ماتحت غلام انہی کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات ہے کہ مسلمانوں کو تو حقیر سمجھتے ہی تھے، بلال، عمار بن یاسر، یعنی کہ جتنے بھی غریب ہو رہے ہیں، کیونکہ غریب لوگ زیادہ ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ رافعہ ان کو بلند کر دے گا، ان کو پست کر دے گا۔ تو یہ ڈبل ذلت ہوتی ہے کہ بندہ جس کا بادشاہ ہو وہ غلام اس سے اونچا ہو جائے اور وہ غلاموں کا بھی غلام بن جائے۔ تاریخ نے ایسے بھی واقعات دکھلائے ہیں وقت کے بادشاہ اپنے غلاموں کے آگے غلام ہو گئے۔ عبرت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض کا قیامت کی مثالیں دنیا میں قائم کر دیتے، یعنی کہ جو بادشاہ تھے نا وہ اپنے غلاموں کے آگے غلام ہو گئے، ایسا وقت آئے۔ اور رافعہ اور پست کرنے والی، ویسے بھی جہنم نیچے ہے نا، فرمایا کہ منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور رافعہ بلند کرنے والی، یعنی کہ جنت بلند ہے،
ایک درجے کا اتنا فرق ہے، صرف ایک. فرمایا جنت کا ایک درجہ دوسرا درجہ ایسا ہے جیسے تم ادھر زمین میں کھڑے ہو کر وہ دور نہیں دیکھتے ستارہ، اور تم کہتے ہو وہ ستارہ ہے. تو میں ایک ادنا جنتی کا دوسرے جنتی کا یہ معاملہ ہو ایسا، تو کتنی بلندی ہوئی جی. اور خاص طور پر جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، ان کی بلندیوں کو کہنے ہی کیا ہے. تو اللہ رافع ہے، بلند کرنے والا ہے. تو رافعہ بلند کرنے والی ہے، جنت میں اونچے درجے اور جہنم میں نچلے. ٹرمپ بھی اگر کفر کی حالت میں مر گیا نا تو یہ ذلیل ہوگا. آڈیو ہے، اس کا کوئی نہیں مسئلہ نا. یوٹیوب پر سن بھی لے کہ میں ذلیل ہوں تو کوئی بات نہیں. اور میں اس سے بھی بڑھ کر بات کرتا ہوں ٹرمپ کی. اگر شرط کفر کی حالت میں مر گیا، یہ میں شرط لگا، کل ایمان قبول کر لے تو الگ بات ہے. مسئلہ یہ امریکہ کا صدر ہے، یہ فقیر ہوگا، اس نے جنتیوں سے نہ کہے گا ایک پانی کا گھونٹ دے دو. یہ قرآن کا ہے. اتنے پیاسے ہوں گے، اللہ معاف. اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین، سخت ہلایا جانا، تو یعنی کہ زلزلہ آئے گا، عظیم الشان زلزلہ. ایک تو چھوٹے موٹے نا، یاد رکھیے چھوٹی موٹی نا علامات قائم ہوتی جائیں گی قیامت کی. جیسے پیچھے آیا تھا سورج چاند دو ٹکڑے ہو گیا سورج قمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں. تو دو لفظوں میں اگر قیامت کا حال سمیٹنا، ایک اصول ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. قیامت غیر معمولی واقعات کا نام ہے جو سائنس کے اصولوں سے ہٹ کر ہوں گے واقعات، ان کا نام قیامت ہے. تو اب دیکھیے جتنی ترقی اب یہ 60 سالوں میں ہوئی ہے، میرے خیال میں پچھلے کئی 100 سالوں میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی دنیا بدل گئی. اور پتہ نہیں 50 سالوں میں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں نشانیاں قائم کرتے ہیں کہ تاکہ آخرت کی دلیل بنے کہ جو اللہ یہ دیکھے ٹیوب روشن ہے، پنکھا چل رہا ہے، ہماری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، گھڑی ہمارے سامنے ہے، ساری چیزیں. یہ پرانے صرف آپ 100 سال پہلے بھی چلے جائیں، 200 سال پہلے، تو سوچنا بھی ممکن نہیں تھا کہ موبائل ہے، درمیان میں کوئی تار نہیں ہے اور آپ امریکہ میں باتیں کر رہے. تو ہو گیا نا غیر معمولی حالات. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم کیا کہ اگر یہ حالات اللہ کر سکتے ہیں تو قیامت بھی برپا کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ جوتے کا تسمہ بندے سے کلام نہیں کرے گا. یہ حدیث ہے. اور اس کی ران اس کے ساتھ باتیں کریں گی. یہ ران نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ بات کرے گی. حدیث ہے. ران کیسے کرے گی اب اس وقت ہوگا ایسا. ران گس کی پٹ جسے کہتے ہیں، وہ گفتگو کرے گا بندے سے، اس جوتی کا تسمہ اس سے بات کرے گا، وہ بتائے گا کہ تیرے گھر میں کیا ہوا ہے تیرے جانے کے بعد. آج آپ دیکھ لیں ٹیپ ریکارڈر فلاں فلاں. تو بہرحال دیکھیے اسی طرح زلزلہ ہے. زلزلہ چھوٹے موٹے آتے رہتے، یہ تمہید ہے کہ بڑا زلزلہ بھی آئے گا اور وہ پوری زمین پر ہوگا. اب زلزلہ آتا ہے جزوی، یعنی کہ ایک جگہ پر آیا دوسری جگہ زلزلہ نہیں آتا. یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا پوری زمین ہلائی جائے گی، ہلایا جانا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کیے جانا. اچھا وہ بھی دیکھ رہے پہاڑ بڑے سخت کہلاتے ہیں نا، ریت ہو جائے گی، اڑتے پھریں گے تاکہ یہ زمین ہموار فرش ہو جائے. یہ سمندر میں پہاڑ داخل کر دیے جائیں گے برابر. یہ ایسے ہوگی جی زمین، یہ جیسے یہ فرش ہے، نہ اونچ نہ نیچ کہیں بھی. کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ کوئی چھپا نہ رہے، گھرے میں نہ داخل ہو جائے، پیچھے کوئی درخت نہیں ہوگا جس کے پیچھے چھپ جائے. نیکی ہوگی تو اللہ سب کو دکھائیں گے یہ ہے ہمارے نبی، رسول، پیغمبر، صحابہ، نیک لوگ، دیکھو ان کی عزتیں. اور ذلیل جس نے ہونا ہے
وہ بھی سب کے سامنے ذلیل ہو. فَقَانَتْ هَبَاءً مُنبَعَثًا، تو ہو جائیں گے گرد و غبار منتشر. وہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے. تو منبعثہ کی تشریح یہ کی گئی ہے جیسے روشن دان سے ذرات نہیں آ رہے ہوتے بریک بریک ایسے، اور نظر آ رہے ہوتے گول گول ایسے. یہ پہاڑوں کا حال ہوگا. تو وہی بات آ گئی، ایک لفظ غیر معمولی لات قانون سے ہٹ کر. پہاڑ کتنے سخت ہے، آج بھی ایک دھماکے سے بم سے اڑاتے ہیں اتنا ذرہ نہیں بنتا جیسا اس وقت قرآن غیر ہے منبعثہ کہ روشن دان سے آنے والے ذرات کی طرح ہوں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے 3 گروہ. اب بات شروع ہونے لگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 3 گروہ کون سے ہوں گے، آگے اس کی تشریح آ گئی. تو بات بس مکمل ہونے کو ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، بس دائیں ہاتھ والے کیا ہی ہیں دائیں ہاتھ. یہ اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی شان ان کی عظمت کا کہنے ہی کیا ہے. جنتی ہوں گے نا دائیں ہاتھ والے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو دائیں، جنت بھی دائیں طرف ہے تو جنتی لوگ بھی دائیں طرف ہے. تو میں ان کی عیش کا پوچھنے کیا ہے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہے بائیں ہاتھ والے. مطلب یہ ہے کہ ان کی بدبختی، ان کی ذلت، ان کی رسوائی کا کیا کہنا. اور یہ جہنم بائیں طرف والے ہوگی. پھر ایک تیسرا گروہ ہوگا. اللہ نے کہا تم 3 گروہ ہو جاؤ گے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِکَ الْمُقَرَّبُونَ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ، آگے بڑھنے والے ان کا بھی کیا کہنا، وہ تو آگے بڑھنے ہیں، سبقت کرنے والے. تو 3 گروہ ہو جائیں گے، جنتی دائیں طرف، جہنمی بائیں طرف، اور سبقت کرنے والے. یہ بھی جنتی ہیں لیکن جنتیوں کے 2 گروہ ہیں، ایک دائیں طرف والے اور ایک انہی میں سے سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے. اور یہ 2 مرتبہ کیوں کہا گیا، یہ تاکید کے لیے. جیسے کہتے ہیں تو ہی ہے جی بھائی، تو ہی ہے. سبقت کرنے والے تو کیا کمال ہے جی، سبقت کرنے والے ہی ہیں. اولئک المقربون، یہ قرب پانے والے ہیں اللہ کا، یعنی کہ اللہ کے عرش کے قریب ہوں گے اور نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے نا جنت کو عین نعمت کہا ہے، یعنی کہ باغ نہیں کہا. یعنی کہ باغ کیا ہے، وہ نعمتوں والے باغات ہیں. ایک بندہ کہتا ہے یہ باغ ہیں اور یہ نعمتیں ہیں، نہیں، نعمتوں والے باغات. سمجھ آ گئی نا. یعنی کہ اتنا زور ہے اس کلام میں کہ ایک کہنا باغات پھر اس کی نعمتیں گنوانی نہیں، کہ وہ باغ یا نعمت کا نام لے لو، باغ کا نام لے لو، ایک ہی بات. یہ انداز ہے. آخری بات جی یہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے اور بہت تھوڑے پچھلوں میں سے. اب یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پیچھے تھا سابقون، سبقت کرنے والے. سبقت کرنے والوں کے لیے یہ بات ہوئی ہے. ایک بہت بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہے اور تھوڑے جو ہے نا پچھلے لوگوں میں سے. اصحاب النعیم جو ہے نا وہ دائیں طرف والے، وہ تو کثیر ہیں پہلوں میں بھی بعد والوں میں. لیکن جو سبقت کرنے والے ہیں، اب اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 2 تفسیریں کی گئی ہیں، یا 3 کہہ لیں. یہ 3 قول اس کے بارے میں بیان کیے گئے. وہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ سے میں پوچھوں گا جیسے میں پوچھتا ہوں، وہ پھر بند کر کے بھی کیا آپ کو کون سی بات زیادہ معلوم ہوتی ہے.
ایک قول یہ ہے کہ سبقت کرنے والے امت محمدیہ ہے، تو ان کے سلۃ من الاولین پہلوں میں سے بہت بڑا گروہ ہے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو وہ سبقت کرنے والا بڑا گروہ وہ صحابہ کرام کا پہلے والوں میں، بلکہ وہ پہلے والوں میں جو ایمان لائے ہیں وہ بہت بڑا گروہ ہے ان میں سے. اور آخرت کے قریب امت محمدیہ میں تھوڑے ہوں گے سابقون بعد والوں میں، جیسے اب ہے قیامت تک وہ تھوڑے ہیں. پہلوں میں وہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، جیسے جلیل القدر ابو بکر، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، ان کی تعداد زیادہ ہے. تو پھر کیا مطلب، وہ امت محمدیہ کی بات ہوئی ہے تو ان کے امت محمدیہ کی سابقون کی تشریح ہو رہی ہے. یہ تو سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مقربین ابو بکر، عمر، خلفائے راشدین، صحابہ، وہ ان کی تعداد زیادہ پہلوں میں سے ہے، اور قیامت جو قیامت آئے گی وہ کم ہوں گے. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. ایک قول یہ. دوسرا قول، پہلوں میں سے تو ان کی کثرت ہے، لیکن جو لوگ بڑھیں گے قیامت کے نزدیک تو تعداد تو انسانوں کی بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان میں سابقون کم ہوں، کیونکہ جو انسان زیادہ ہوں گے تو ان کی گمراہی زیادہ ہوگی نا. تو ان میں سبقت کرنے والے تو دو گروہ ہوں گے نا کامیاب. ایک تو جنتی دائیں طرف والے، وہ بھی تھوڑے ہی ہوں گے، اس سے بھی تھوڑے سابقون ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ پوری امت محمدیہ مراد لے کر پہلے لوگ تھوڑے تھے. تو ایک آپ کہتے ہیں نا یار پہلے مدرسہ چھوٹا تھا، 10 بندے تھے تو ان میں یہ فضیلت پا جاتے تھے. اب وہ بڑے ہو گئے لوگ سارے تو ان میں اتنے تھوڑے ہو گئے. ان کی مجموعی اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، مثلا 1,00,000 ہے، 1,00,000 میں سے 10,000 سابقون ہیں. تو اب 1,00,000 میں سے 10,000 کو سابقون کہنا یہ کثرت ہے کہ نہیں؟ اب کروڑ ہو جائیں، 2 کروڑ ہو جائیں، ارب ہو جائیں، اس میں سے 10,000 سابقون ہوں تو یہ کم ہے کہ زیادہ؟ تو اس لیے کہا ہے کہ باحثیت جو قیامت کے نزدیک انسان زیادہ ہوتے جائیں گے تو انسان ہونے کی وجہ سے بعد والوں میں تھوڑے ہو جائیں گے، کیونکہ تعداد کی نسبت کی وجہ سے. اور پہلے لوگ تعداد میں کم تھے، اور تعداد میں کم ہونے کی لحاظ سے وہ ان میں کثرت تھی. یہ 2 قول ہو گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ پہلوں میں سے لوگ زیادہ ہیں. کیا مطلب؟ اور بعد والوں میں کم ہے. بعد والوں سے مراد ہے امت محمدیہ، اور پہلوں والوں سے مراد ہے ہر نبی کی امت. مطلب پہلے کتنے نبی ہوئے ہیں؟ فرض کیا لاکھوں میں یا ہزاروں میں. اب ان پر جو ایمان لائے، جتنے بھی لائے کم یا زیادہ، تو چونکہ نبیوں کی تعداد زیادہ ہے تو جو سب سے پہلے ان پر ایمان لائے سابقون، ان کی تعداد ایک طرف رکھیں، اور نبی علیہ السلام کی امت پر جو پہلے صحابہ تھے سابقون، ان کی تعداد، تو کن کی تعداد زیادہ ہوئی؟ جو تمام 1,00,000 نبی لگا لے چلیں، اور 10 ہر نبی پر 10 سابقون لگا لے. مثال ہے ایوریج ہی لگانی ہے نا، زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ تو 10,00,000 تو وہی بن گئے. 1,00,000 نبی، ان میں سے سابقون ہر نبی کا 10، تو 10,00,000 ہو گئے. تو صحابہ تو 10,00,000 نہیں تھے ٹوٹل ملا کر بھی. تو ان کی تعداد تمام نبیوں کی ملا کر مجموعی اعتبار سے فرمایا سلۃ من الاولین، ایک بہت بڑا گروہ پہلوں میں سے، یہی کہنا. اور قلیل من الاخرین، اور بہت تھوڑے بعد والوں میں سے. تو آخرین سے مراد امت محمدیہ، اس میں تھوڑے ہیں. کیوں تھوڑے ہیں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام تو ایک تھے،
تو ان پر جو ایمان لاتے وہ تھوڑے تھے. ہاں یہ ٹھیک ہے بات کہ ان کی کثرت ہے سابقون کی، لیکن فضیلت ان سابقون کو ہے. یہ فرق ذہن میں رہی. یعنی کہ جو ابو بکر ہے نا وہ بعد نبی انبیاء افضل ہے نا، یا علی یا عثمان، تو سابقون تھوڑے ہیں. کون کس میں؟ امت محمدیہ میں. اور زیادہ کن میں ہے؟ ان میں. لیکن ان کے سابقون تعداد میں زیادہ ہو کر بھی جو فضیل سابقون دونوں ہیں، سابقون دونوں ہیں، لیکن جو ابو بکر عمر عثمان و علی خلفۂ راشد عشرہ مبشر ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن قلیل تو ہوئے نا. ایک ہے ایک. اب یہ میں نے 3 قول آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ترجیح کس بات کو حاصل ہے کہ یہ امت محمدیہ کی صرف بات کی جائے، یا تمام انسانوں کی بات کی جائے، یا نبیوں کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جائے. تو بات یہ کہ وہ اوپر آ رہا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، ایت نمبر 7 دیکھیں، نظر آ رہی؟ ایت نمبر 7. یہ سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے یا صرف امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت آئے گی تو سب انسان تم 3 گروہ میں ہو جاؤ گے؟ یعنی کہ جہنمی ہم میں ہیں، صرف جہنمی تو پچھلی امت میں سے بھی ہیں، جنتی صرف ہم میں ہے کہ پچھلی امتوں میں سے بھی ہے؟ تو سابقون ہم میں ہے کہ پچھلی امتوں میں سے بھی ہیں؟ پچھلی امتوں میں سے بھی ہیں. تو وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کا تقاضا یہ ہے، ظاہر یہ ہے کہ قیامت سب انسان کھڑے کیے جائیں گے. تو وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا، اے انسانوں تم سب 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک جہنمی، ایک جنتی، اور جنتیوں میں سے بھی ایک سبقت کرنے والا. چلیے جی بات مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.